مستدرک حاکم میں بھی ہے، جامع صغیر میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا، بالکل ہو بہو ایسا زمانہ آئے گا جیسے بنو اسرائیل پر آیا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر بنو اسرائیل میں سے کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت کا بھی کوئی شخص ایسا کر گزرے گا، ایسا ہو بہو، ایسا سیم ٹو سیم زمانہ آئے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنو اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ہر فرقہ جہنمی ہوگا، سب کے سب جہنمی ہوں گے۔ پھر صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی پھر جنتی کون ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر گامزن ہوگا وہ فرقہ جنتی ہوگا، جو میرے اور میرے صحابہ کے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ صحابہ کے سلسلے میں احتیاط۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ فلاں صحابی نے بڑی زیادہ غلطی کی ہے، فلاں صحابی نے جو خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کر دی ہے یا ان کے مقابلے میں طاغی ہے، باغی ہے، جو بھی ہے، تو وہ آپ اپنے آپ تک رکھیے۔ اور یہ علماء نے کہا بھی ہے نا کہ آپ ضرورت کے وقت یہ چیزیں بیان کر دیجیے، یعنی علماء طبقہ ہے تو ان کو بتا دیجیے کہ بھائی چونکہ فرق کرنا بھی ضروری ہے نا۔ اب مان لیجیے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان اگر جنگ ہوئی تو یہ بھی تو جاننا ضروری کہ صحیح کون تھا، تو یہ تو ضرورت ہے شریعت کی۔ تو ہم بتائیں گے کہ مولا علی حق پر تھے اور مولا علی کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی پر تھے، خطا پر تھے، تو یہ بتائیں گے ضرورت کے وقت۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی آڑ لے کر ہم ان کو سب و شتم کرنے لگے، ہم ان کو برا بھلا کہنے لگے، ہم کہیں کہ حضرت امیر معاویہ معاذ اللہ منافق ہیں۔ کتنی حدیثیں ایسی ہیں جن سے ان کی صحابیت باقاعدہ پتہ چل رہی ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں۔ تو پھر کیا ضرورت ہے آپ کو یہ سب باتیں کہنے کی؟ بھائی آپ کو نہیں پسند، مت ان سے خوش رہیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ سب و شتم کا حق نہیں ہے کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں۔ بھائی اس کو غور کریے۔ تو میرے اور میرے صحابہ کے، یہ حدیث حسن ہے، دیکھیں امام ترمذی نے بھی حسن کہا اور شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح کیا اور بہت سے بڑے بڑے محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے۔